والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مقام تشکر و امتنان ہے کہ شہر فیصل آباد کے اہل علم و ادب اور اہل خیر کے ساتھ ایک رفاقت اور صحبت کے چند لمحات میسر آئے. اس پروگرام کے روح رواں محترم احمد متین صاحب، محترم میاں آس اشرف اللہ صاحب اور دیگر ان کے ساتھیوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک نوبل مشن پر ایک خوبصورت مجلس سے فکر و عمل کو سجایا. اللہ رب العزت ہماری اس محفل کو ہم سب کے لیے وسیلہ علم نافع، ذریعہ عمل صالح اور توشہ آخرت بنائے. انما الاعمال بالنیات، ہر اچھے کام کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ حضرات خوش قسمت ہیں، باعث سعادت و نجات ہیں ان کا یہ عمل جن کی ترجیحات میں، رجحانات میں، پالیسیوں میں مسجد کا قیام، مسجد کی تاسیس، مسجد کی خدمت اور مسجد کی تعمیر و ترقی ہوتا ہے. احمد متین صاحب نے جس بات کا حوالہ دیا اس کے پس منظر میں دو چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا. نمبر ایک بار میں مدینہ یونیورسٹی سے موسم گرما کی تعطیلات گزار کر واپس جا رہا تھا جدہ سے مکہ کی طرف، تو راستے میں ایک بہت بڑا سائن بورڈ لگا ہوا تھا اور اس کی عبارت بڑی ہی پرتاثیر اور پرکشش اور ایک دعوت لیے ہوئی تھی. وہ جملہ آج بھی یاد ہے کہ بناء مسجد فی کل عاصمہ لیس فیہا مسجد. ہر کیپٹل میں مسجد کا بنانے کا منصوبہ جہاں مسجد نہیں ہے. دنیا کے ہر کیپٹل میں مسجد بنانا یہ ظاہر ہے یہ بہت بڑے اصحاب ثروت جیسے لوگوں کا ویژن مشن ہوتا ہے. اور یہ اعلان تھا شاہ فہد کے فرزند ارجمند شہزادہ امیر عبدالعزیز بن فہد کی طرف سے، جو نجیب الطرفین شخصیت ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ کس اسٹیٹس میں یا کس حال میں ہے. اس وقت وہ اپنے ابو کے بہت قریب تھے. جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حسنات قبول فرمائے. قیام مساجد میں ان کا بڑا کردار ہے. دوسری بات، ہماری جماعت کی تاریخی شخصیت مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ. اگر آپ ان کی ہسٹری سے، تاریخ سے واقف نہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے بارے جو ہمارے اصحاب قلم نے لکھا ہے وہ پڑھنا چاہیے. ان کی روشن تاریخ کا ایک پہلو یہ ہے، جب وہ گجرانوالہ تشریف لائے تو 1 یا 2 مسجدیں تھیں، اور جب وفات پائی 100 کے قریب مسجدیں تھیں گجرانوالہ میں. ان کی حکمت عملی یہ تھی، ان کی مسجد میں نئی کالونی کے نمازی جمعہ پڑھنے آتے، متعارف ہوتے، پوچھتے کہاں سے آئے، بتاتے کہ میں فلاں محلے سے آیا. تو کہتے کہ میری تجویز ہے کہ آپ اپنے محلے میں مسجد قائم کریں
اور وہاں جمعہ جماعت کا سلسلہ شروع ہے. تو گجرانوالہ آج الحمدللہ پورے پاکستان میں مساجد کے وجود کے حوالے سے سر فہرست ہے. اللہم مزید فزید. مسجد کا قیام اور اس کی فکر، اس کی تعمیر و ترقی، یہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہوتا ہے. اور یہی ویژن مشن میں لے کر جب پاکستان پہنچا تو الحمدللہ ایک فیصل آباد میں پروجیکٹ شروع کیا اپنی فیملی کے تعاون سے، دوست احباب کی توجہ سے. دوسرا اسلام آباد میں جی سیکٹر، آپ نے سنا ہوگا G13، 8-10 سالہ اس کی تاریخ ہے. تو وہاں جو پلاٹ ملا بڑی تگ و تاز جد و جہد کے بعد، اس وقت جنگل تھا، بیابان تھا. میں I-8 سے اپنے گھر سے جاتا تھا ہفتے میں 3-4 بار وزٹ کرنے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں، کہاں پلاٹ لے سکتے ہیں. اس وقت وہ بلیڈ پھیر رہے تھے، کوئی نام و نشان نہیں تھا زندگی کا. الحمدللہ اللہ نے فضل کیا، ساتھیوں کے تعاون سے ایک پلاٹ مل گیا. پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کی تعمیر ہوئی، اور جہاں جہاں علاقے میں ڈیولپمنٹ ہوتی گئی ساتھ ساتھ مسجد بھی تعمیر ہوتی گئی. اب الحمدللہ وہاں 3 منزلہ مسجد ہے اور جمعہ میں تقریباً 2000 لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. یہ من باب تشجیع بتا رہا ہوں. 3 فلور میل فیمیل سے فل ہوتے ہیں. رمضان کی اپنی بہاریں ہوتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسجد کی برکات ہے. اگر وہاں مجھے مسجد کی خدمت کا موقع نہ ملتا تو میں قرآن و حدیث کی دعوت کیسے پیش کرتا. اور دوسری خوش آئند بات کہ 8-10 دن پہلے ہمارے اسلام آباد کی جماعت کا اجلاس ہوا. اس ایجنڈے کا ایک حصہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں نئی مساجد کی تعمیر کے بارے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. اسلام آباد میں سب سے بڑا جو مشکل کام ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، وہ ہے مسجد کے پلاٹ کا مسئلہ. محترم حافظ شریف صاحب بخوبی جانتے ہیں، ان کے نگرانی میں بھی ماشاءاللہ 1-2 پروجیکٹ وہاں چل رہے ہیں. سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے، کیونکہ وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ پلاٹ لے لیں، خرید لیں اور مسجد شروع کر دیں. وہاں قانونی طور پر وہی مسجد وہیں بنے گی جہاں CDA الاٹمنٹ کرے، اور یہ الاٹمنٹ لینا جان جوکھوں کا کام ہے. بہت مشکلات ہوتی ہیں. بہرکیف الحمدللہ اب وہ مسجد ایک ماڈل کے طور پہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اس کی ایکٹیویٹیز بعض حضرات کے علم میں بھی ہیں. وہاں الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے مختلف پروگرام ہو رہے ہیں، خواتین کے، بچوں کے، نوجوانوں کے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے. اور یہ جب مجھے دعوت دی گئی، بتایا گیا کہ یہ پروگرام ہے، تو میں نے سمجھا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہم ایک میدان میں کہا کہ فیصل آباد کے حضرات کو بھی اسی پر ہم ان کو متوجہ کریں اور ان سے گزارش کریں، ان کی باتیں سنیں. تو مسجد کا قیام جہاں بھی ہو اس میں ہمیں ہر ممکن حصہ لینا چاہیے. تو اس اجلاس میں جو اسلام آباد میں ہوا، الحمدللہ میں نے اپنی طرف سے، ساتھیوں کی طرف سے یہ آفر کی کہ ہر CDA سیکٹر میں جہاں بھی پلاٹ ملے گا، مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوگا، تو ہماری طرف سے 3 لاکھ روپے آپ کو مل جائے گا فوری. اور جو دوسری سوسائٹیز ہیں ان کے لیے ہم 1 لاکھ روپیہ دیں گے. اور اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. دوستوں نے انہوں نے اس کو یعنی سراہا اور ایک ترغیب پیدا کی. تو اسی طرح کی بات میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہماری نیتوں میں خلوص ہونا چاہیے. مسجد برائے عبادت، مسجد برائے تربیت، مسجد برائے دعوت، مسجد برائے اصلاح عقیدہ،
یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے. مسجد برائے چودراہٹ، مسجد برائے تجارت، مسجد برائے چندہ جمع کرنا، یہ نہیں مشن ہو. جتنی اللہ نے توفیق دی ہے خلوص دل سے کریں، زیادہ کریں کم کریں، اور یہ ساتھ دعا کریں کہ اللہ قبول فرمائے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، عظمتوں رفتوں کے مالک تھے اپنے زمانے میں. اللہ نے ان کا تذکرہ اب بھی قیامت تک محفوظ رکھا. بیت اللہ تعمیر کیا بیٹے کی مدد سے، تعاون سے، اللہ کے حکم پر. اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد جو انہوں نے دعائیں کی ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ان دعاؤں کا جا کر آپ مطالعہ کریں. اس میں سے ایک دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہم یہ عموماً دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یعنی وہ اللہ کے حکم پر بیت اللہ میں اللہ کے حکم پر اللہ کا گھر کھڑا کر رہے ہیں، اور جب بن گیا تو اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے. تو نیکی کی توفیق کا مل جانا یہ انسان کی خوش بختی کی علامت ہے، اور پھر اس نیکی کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ٹھہر جانا جو اس سے بھی بڑی سعادت ہے. کتنے لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن جذبات میں اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، کچھ اور مقصد ہوتا ہے، تو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہم مزید انشاءاللہ صاحب کی گفتگو سے مستفید ہوں گے. بطور تجویز یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ میں سے ماشاءاللہ ہر کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک مسجد کھڑی کرے. ہر کوئی اپنی ذات میں انجمن ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی آخرت کے بیلنس میں اضافہ کرنے کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اور اپنی نسلوں کو مسجد کے ساتھ جوڑنے کی نیت سے ہم اپنے فوت شدہ بزرگوں کے نام سے ایک مسجد کی نیت کر رہے ہیں. نیت ارادہ کر لیں، اس میں تو کوئی پیسہ نہیں لگے گا. کہ جب بھی اللہ نے مجھے توفیق دی، مجھے سعادت دی، میں اپنے والدین میں کے نام سے، بہن بھائیوں کے نام سے یا اپنے نام سے میں نے مسجد کو قائم کرنا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو مسجد آپ اپنے کسی فیملی ممبر کے نام سے قائم کریں گے، آنے والی نسلوں کو اس کی فکر ہوگی، ان کی مسجد کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی. گویا کہ آپ نے ایک پروجیکٹ اپنی آنے والی نسل کو دے دیا. یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے. جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بعد غربت افلاس کا شکار نہ ہو، بھوک کا، معاشی بدحالی کا شکار نہ ہو، اسی طرح ہم ان کی توجہ اس قسم کے کاموں کی طرف لگائیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی وفات کے بعد بھی اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے رہیں گے. ان کو احساس ہوگا یہ ہمارے بڑوں کا لگایا ہوا پودا ہے. تو یہ ایک میری تجویز ہے. باقی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس مجلس سے خیر ہی برآمد ہو انشاءاللہ. اور جو حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبع یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگ جن کو اللہ اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے یا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے 2 جملے آج کی مجلس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بطور یاد دہانی ذکر کر دینا مناسب ہے. ایک ہے رجل قلبہ معلق فی المسجد او فی المساجد. ایک ایسا آدمی 7 آدمیوں میں سے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے. ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز کی فکر، مسجد کا ایک کام کیا ہے، دوسرے کام کی فکر ہوتی ہے. مسجد کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے، اس کے اثرات و ثمرات دنیا میں بھی ملتے ہیں، آخرت میں بھی ملتے ہیں.
اور یہ جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی کہ جو اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ یہ مسجد چھوٹی ہو بڑی ہو، جتنا گڑ اتنا میٹھا، اس حدیث کا جو پس منظر ہے محترم حافظ صاحب مزید ہمیں رہنمائی کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اپنے دور خلافت کے آغاز میں مسجد نبوی کو وسعت دی اور انہوں نے کچھ آرائش کا بھی اہتمام کیا، تو بعض حضرات صحابہ کرام نے اعتراض کیا۔ انہوں نے پھر اس موقع پر یہ حدیث سنائی، کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ مسجد نبوی ایک بے مثال مسجد ہو اور آنے والی نسلوں کا مستقبل اس کے ساتھ محفوظ رہے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت سے ملتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی خلافت راشدہ کا ایک حصہ شمار ہوتا ہے۔ ان کے ذہن میں آیا کہ جو مسجد نبوی میں جو بے جا زیب و زینت کے کام بن چکے ہیں میں ان کو ڈیلیٹ کر دوں۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، پھر ہر کوئی بادشاہ اپنی حسب سیاست، حسب اپنی خواہش اس میں چھیڑ چھاڑ کرتا رہے گا، اور یہ جو مسجد نبوی ہے یہ غیر مسلموں میں ایک ہیبت بھی پیدا کرتی ہے۔ بہرحال وہ مشاورت کے بعد اپنے اس ارادے سے ریورس ہو گئے، انہوں نے مسجد کو اپنے حال میں رہنے دیا۔ تو آج آپ دیکھیں ماشاءاللہ حرمین شریفین، اللہ تعالیٰ ان کے متولیان کو، ان کے خادمین کو مزید تعمیر و ترقی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہزاروں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے ہر وقت، مسجد بنی ہوئی ہے، تو باقی ساری مسجدیں حرمین کی بیٹیاں ہیں، یہ ان کی برانچز ہیں۔ ایک حدیث کی روشنی میں آدمی ایک پرندے کے گھونسلے کے مطابق برابر بھی مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ تو مسجدوں کی فکر کرنا اور مسجدوں کو آباد کرنا اپنے مال سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے وجود سے اور اپنی خدا داد فکری نظریاتی صلاحیتوں سے، ہر اعتبار سے یہ لائق تحسین ہے، قابل تبریک ہے، اور انشاءاللہ جو بھی آپ حضرات ڈیسیجن لیں گے ہم انشاءاللہ دامے درہمے سخنے قدمے اپنی طرف سے، الیقوب فیملی کی طرف سے انشاءاللہ میرے برادران موجود ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کنٹریبیوشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشن کو، ویژن کو ترقی عطا فرمائے، خلوص عطا فرمائے، اور جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ان مسجدوں میں نمازیں ادا کرنے والے ہمارے حق میں دعائے مغفرت کریں، اور جو مشکل